کہ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے ہر کمال، ہر قوت، ہر اختیار اللہ کی طرف سے ہے، خود سے کسی میں کوئی کمال نہیں۔ اگر یہ کہ مثلا نگینے پہن لیتے ہیں، جی یہ زمرد ہے، دل کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ جی فیروزہ ہے، آپ کی بلا اپنے اوپر لے لیتا ہے، یہ عقیق ہے، ٹھنڈا رکھتا ہے، یہ جی یاقوت ہے، دنیا میں سب سے قیمتی مہنگا ترین پتھر ہے، یہ ہے۔ لوگ تاثیر بیان کرتے ہیں، تو یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ پتھر میں خود سے نہیں، نبی ولی میں، غذاؤں میں، کسی میں۔ ہم اللہ کی سب کو مخلوق مانتے ہیں، ان سب میں کمال رکھنے والا کون ہے؟ بہت موٹی مثال، چھری کا کام کاٹنا ہے، یہ کاٹنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ چھری خود کاٹتی ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹے گی؟ کیوں نہیں کاٹا حضرت اسماعیل کو؟ آگ میں جلانے کی قوت اللہ نے رکھی ہے، آگ خود سے جلاتی ہے یا اس میں قوت رکھی ہے اللہ نے؟ اللہ نہ چاہے نہیں جلاتی، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ سوال ہے۔ تو ہر شے میں کمال قوت رکھنے والا اللہ تعالی۔ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ولی میں خود سے کمال ہے، نہیں، ان میں کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ وہ جو کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی عطا، اس کے کرم سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے، جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اس سے کرتے ہیں، خود سے اونچی۔ تو میں اگر ان سے مانگتا ہوں یا ان کو پکارتا ہوں محبت سے، اور معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے، مدد کرنے کی طاقت دی ہے اور ثابت ہے، تو پھر یہ ہرگز غلط اونچی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، اس میں بہت سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ لوہے سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں فائدے یا نہیں؟ اونچی۔ لوہا بھی مخلوق ہے، نبی بھی مخلوق ہے، درجے کی بات نہیں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ لوہا بھی مخلوق ہے اور نبی بھی مخلوق ہے۔ لوہے میں نفع ہے، نبی میں نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو نہیں مانتے وہ یا تو قرآن سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں، موریں لگی ہوئی ہے جو وہ قبول کرتے نہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں طرح طرح کے فائدے اونچی۔ اب اور موٹی بات، صرف ذہن کو آپ کے پختہ کرنے کے لیے اور مخالفوں کو جواب دینے کے لیے، کیا شیطان کو گمراہی کی ڈیوٹی ملی؟ نہیں، مہلت ملی ہے۔ کیا اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر؟ اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، قیامت تک میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ مہلت ملی، ٹائم ملا۔ اس کے لیے آپ پوچھ لو، وہ لوگ جو نبی ولی کی شان کا انکار کرتے ہیں نا، ان سے بلا کے پوچھو یار شیطان دیکھتا ہے؟ کہیں گے دیکھتا ہے۔ ان سے کہو شیطان سنتا ہے؟ کہیں گے بالکل سنتا ہے۔ یار شیطان کو دل کا حال معلوم؟ کہیں گے بالکل معلوم۔ یار شیطان ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ؟ کہیں گے بالکل۔ ان کے بڑے کی تعریف ہو رہی ہے، کیوں انکار کریں گے وہ؟ مذاق نہیں کر رہا میں، آپ کو ہنسانے کے لیے بھی میں نے نہیں کہا۔ اس کی ہر بات مانیں گے؟ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، کہیں چلے جاؤ، اکیلے ہو، محفل میں ہو، 40,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں ہو وہاں بھی ہے، بند کوٹری میں ہو وہاں بھی، ہر ایک کے ساتھ۔
اور آپ ان سے یہ کہو کہ کیا نبی سنتا ہے؟ کہیں گے نہیں. نبی دیکھتا ہے کہ نہیں. نبی کو دل کا حال معلوم؟ نہیں. نبی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. ان کے بڑے کی بات ہو رہی تھی، مان رہے تھے. مخلوق میں سب سے بڑے کی بات ہو رہی ہے تو مانتے. میرا سوال، کیا شیطان کو منصب ڈیوٹی ملی ہے؟ نہیں، مہلت ملی ہے. جس کو صرف مہلت ملی ہے اس کے لیے کمال مانتے ہو، اور جس کو ہدایت کا منصب ملا ہے، ڈیوٹی ملی ہے، اس نبی کا کمال نہیں مانتے ہو تو پھر تم عقل والے نہیں، اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو. سوچنے کی بات، سوچنے کی بات. تو یاد رہے فائدے رکھنے والا کون ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میری یہ بات مان لو بڑا فائدہ ہوگا. تو وہ بات کیا ہے؟ مخلوق ہے یا کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس کی بات میں فائدہ ہے، نبی میں فائدہ نہیں. تو جو ایسا کہتے ہیں ان میں کوئی فائدہ نہیں. جانوروں میں نفع رکھے ہیں، فائدے رکھے ہیں. تو جو نبی کو نہیں مانتے وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اللہ فرماتا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بیت اللہ کو آزاد گھر فرمایا. کیا فرمایا؟ آزاد گھر. وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک. گھر ہے، اللہ کے جلووں کا مرکز ہے، تجلیات کا مظہر ہے. میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، حرم، بہت سے نام ہیں. یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین پر یہ مقام بنا دیا. ہمیں سب کو توجہ کا مرکز مل گیا، اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے. یہ کعبۃ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے. کعبہ کہتے ہی عزت والے گھر کو ہے. یہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہے، پھر سنانی ہے. آپ سب نے بڑی توجہ سے سننی ہے، اور وہ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا غلاف تھامتے ہیں اور فرماتے ہیں کعبے تو مجھ کو بہت پیارا ہے، تو مجھ کو بہت پیارا ہے. اللہ تعالی کے نزدیک تیری بہت عزت ہے، تیری بہت اونچی. کعبہ پتھر لگے ہوئے، اگر غلاف چڑھا ہے تو وہ داغا بھی بازار سے، مگر نسبت کعبے سے ہو گئی تو وہ پتھر بھی محترم ہوئے یا نہیں ہوئے. سوچنے کا زاویہ دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تیری بہت عزت، مگر اے کعبے مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے. بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے
اونچی. کعبے کے لیے ان سے بہت سنو گے کہ کعبے کا خیال رکھو، کعبے کی تعظیم کرو، بہت اچھی بات ہے، مگر ان سے کبھی نہیں سنو گے کہ نبی کی تعظیم کرو. حضور تو فرما رہے بندہ مومن، اور جس کا کلمہ پڑھ کے کوئی بندہ مومن بنتا ہے، جب اس کی عزت کعبے سے زیادہ تو میرے نبی کی عزت کتنی ہو. میرا نبی کعبے کا بھی کعبہ، کعبے کا بھی، سب کا منہ کعبے کی طرف، کعبے کا منہ مصطفیٰ کی طرف. یاد رکھنا یہ تعظیم کرنے والے دلوں سے متقی ہیں یا ان کی باتیں ہیں، دوسروں کی باتیں نہیں. قربانی کے جانوروں کے حوالے سے مسائل قربانی کے موقع پر بھی سناتا رہتا ہوں. یہاں آج تعظیم، تقویٰ اور نفع کی 2-4 باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، زیادہ نہیں. خلاصہ کر دوں اور پھر آج کی گفتگو ختم. وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے نشانوں، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی وہ دل سے متقی ہیں. اور تعظیم کتنی ضروری ہے بتا چکا ہوں. جو تعظیم نہیں کرتا وہ اونچی کہیے شیطان. یہ مسئلہ آپ نے سن لیا. تاثیر رکھنے والا اللہ چیزوں میں ہمارے لیے فائدے، اونچی کہیے، کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے. لیکن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دھنیا خود سے، یہ پودینہ خود سے، یہ سبزی خود سے، یہ پتھر خود سے، یہ غذا خود سے. نہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی ولی خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. آنکھ کا کام دیکھنا مگر اللہ کی، کان کا کام سننا مگر اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان آنکھ دیے ہیں، مگر جن کو اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، جن کی فرمایا آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کا کمال مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہم میں اور ان میں فرق ہوگا یا نہیں؟ عام بندے سے ولی افضل. پھر ولیوں میں درجے ہیں، ولیوں میں کہ جتنے درجے ہیں وہ ایک درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. جہاں ولیوں کے درجے ختم ہوں گے وہاں تابعین، پھر صحابہ کے درجے، صحابیوں میں درجہ آخری جا کے سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر کا، پھر نبیوں کے درجے شروع ہوں گے، پھر نبیوں میں اولو العزم کے درجے آئیں گے، پھر ان میں رسولوں کے درجے. جہاں پوری مخلوق کے درجے ختم ہو جائیں گے وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوگا. سب سے اولا مارا نبی، سب سے بالا والا. تو نبی کی شان اتنی بلند ہے، ان کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالی رب ہو کر ان کو تعظیم دے رہا ہے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. وہ پیار میں اتنا ان کو عزت دے رہا ہے، ہمیں کتنی دینی چاہیے. یاد رہے نبی کی تعظیم نہ کرتا کوئی تو ایمان کا کوئی تصور. اونچی. ایسا شخص ہمارا امام بن سکتا، ہمارا دوست ہو سکتا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا نہیں. یہ یاد رکھنا ہے. اللہ والے فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ والوں کو فائدہ پہنچانے کی طاقت دینے والا بھی اللہ. یہ مختصراً آپ کو 2-3 باتیں میں نے آج سنائی ہیں. انشاءاللہ باقی بیان آئندہ
گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔